اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام کی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، مگر آپ نے اپنی بیٹی اور تمام امت کی بیٹیوں کو یہ کہا کہ بیٹیاں رحمت ہے، آپ اللہ رب العزت کی ہاں جس گھر میں آتی ہیں آپ رحمت ہیں، یعنی کہ اللہ نے اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ نے بیٹیوں کے بارے میں کہا، عورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گزشتہ دنوں جو یہ 8 مارچ کو احتجاج ہوا کہ ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، افسوس صد افسوس ایک بینر پر لکھا ہوا پایا کہ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، اور میری آواز دبا دی گئی اور اس کی آواز آج بھی مسجد کے میناروں پر، مسجد کے ممبروں پر گنجائی جاتی ہے۔ کیا ہم نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے اشارہ کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر داغ لگایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مارچ میں فرانس کے جھنڈے کا کیا کام تھا؟ اس میں بار بار فرانس کا جھنڈا اس طرف بھی لہرایا جا رہا، اس طرف بھی لہرایا جا رہا۔ یہ اسلام کا دشمن ہے، ہمارے نبی کی توہین اس فرانس کے صدر نے کی، اور پھر اس جھنڈے کے اس میں کیا کام ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں کو، اس گروہ کو، اس فتنے کو سپورٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ جب بھی آپ مسلمان کو اشتعال انگیزی میں دیکھیں گے، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں جب بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر جب کوئی حرف بولے جائیں گے تب مسلمان اشتعال انگیز ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس چیز کو قدر برداشت نہیں کرتا، کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 9 سال کی تھی، وہ خوش نہیں تھی، آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیغمبر پاک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پیغمبر پاک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بولتے ہیں لفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عائشہ سے شادی ہونے لگی اس سے پہلے جبرائیل امین ایک تصویر ریشم کے کپڑے پر بنی ہوئی بھیجی کہ اللہ رب العزت نے ان کا نکاح، آپ کا نکاح عرش پر طے کر دیا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے عرش پر طے تھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو پھر آپ اللہ رب العزت کی ذات پر الزام لگا رہے کہ اللہ نے ظلم کروایا ہے۔ اللہ کے نبی سے تو ہر چیز محبت کرتی تھی، اور آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10-11 ازواج مطہرات آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کی کس سے تھی؟ حضرت عائشہ سے تھی، اور حضرت عائشہ بھی آپ سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو وہ محبت دی جو باقی عورتوں کو نہ ملی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے مسواک چبا کر دے دو۔ عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک اللہ کے نبی نے منہ میں لی ہے،
اور عائشہ کا پیا ہوا پانی جس جگہ سے پیالے پر اللہ کے نبی کی بیوی نے منہ لگایا وہاں پر اللہ کے نبی نے منہ لگا کر پیا. یہ بتا رہے ہیں کہ ظلم نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا آزادی عورت کے لیے ہو سکتی ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ جائے, عزت کے ساتھ وہ زندگی گزارے. اور جو یہ آزادی کی باتیں کر رہی ہیں اور میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, یاد رکھنا ان کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں, ان کا ملک سے کوئی تعلق نہیں. یہ غیر ایجنڈے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ایجنٹ ہو سکتے ہیں, یہ ملک میں ایک خانہ جنگی کو رواج دینے جا رہے ہیں, اور یہ ایک آزادی کو فروغ نہیں دے رہے, یہ بربادی کو فروغ دے رہے ہیں. تو جو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی سیرت ہے, آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو سیرت ہے, اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے نا, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں, ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. جن جن عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری, اللہ کی قسم وہ کامیاب و کامران ہوئے. اور جنہوں نے ناکامی کی, ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کی طریقے کے مطابق وہ اپنے اس راستے پر چل دیے, وہ ناکام ہوئے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے میں عام مسلمان عورتیں مت آئیں. یہ میرا جسم میری مرضی, یہ ایک بے حیائی والا نعرہ ہے, یہ ایک بغیرتی والا نعرہ ہے, یہ ایک بغیرتی کو کلچر دے رہا ہے. عزت والا وہ نعرہ ہے کہ جسم میرا ہے, مرضی میرے رب کی ہے. جسم میرا ہے, مرضی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. جیسے میرے اللہ کہیں گے کہ اس جسم پر کیا حکم لاگو ہوتے ہیں, اور جیسے میرے نبی نے طریقہ بتایا ہے کہ اس جسم پر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں, مرضی ان کی چلتی ہے. اس کے علاوہ اپنے جسم پر مرضی کسی کی نہیں چلتی. اور اگر میرا جسم میری مرضی اگر یہ ہوتا تو پھر یاد رکھنا خودکشی ابھی اسلام میں حرام نہ ہوتی. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اگر آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو جب آپ خودکشی کرتے ہیں تو جہنم میں کیوں دھکیل جاتے ہو, جہنم میں کیوں چلے جاتے ہو؟ اسی وجہ سے کہ جسم اللہ کا تھا, مرضی آپ نے استعمال کی, آپ کو جہنم ملے. اور اگر جسم آپ کا ہے, مرضی اللہ کی ہے, اور آپ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر اللہ رب العزت انسان کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین یہ جو ہمارے ملک میں خانہ جنگی اور بربادی کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت کی قابل نہیں تو یا اللہ چن کے تباہ و برباد فرما. آمین.